السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ ہم اس وقت صفحہ نمبر 39 سبق نمبر 7 دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بها والیوم نمبر 1 میں ہے۔ یہ ہے 7واں سبق الدرس السابع اور صفحہ نمبر 39، پیج نمبر 39۔ یہ سبق بہت آسان ہے۔ اس سبق میں صرف ایک نئی چیز کا اضافہ کیا گیا ہے اور وہ ہے تلکا۔ آپ نے پہلے ہی سبق میں ہاذا اور ذالکا کے بارے میں پڑھ لیا ہے۔ ہاذا کے معنی ہوتے ہیں یہ اور ذالکا کے معنی ہوتے ہیں وہ، لیکن یہ ہاذا اور ذالکا یہ دونوں کے دونوں میسکولین کے لیے تھے، دونوں کے دونوں مذکر کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ہاذا اینڈ ذالکا both of them are demonstrative pronouns but both of them are used for masculine nouns only. They cannot be used for feminine. And tilka is to be used only for feminine. تلکا کا استعمال فیمینین کے لیے ہوگا۔ ذالکا کے معنی ہوتے ہیں وہ اور تلکا کے معنی بھی وہ، ذالکا میسکولین کے لیے، تلکا فیمینین کے لیے۔ صرف اسی ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس سبق میں۔ ذالکا کی جو فیمینین فارم آتی ہے تلکا، اسی کو آپ کو اس سبق میں سمجھنا ہے اور اسی کی پریکٹس کرنی ہے۔ دیکھتے ہیں، بسم اللہ۔ الدرس السابع، 7واں سبق۔ من هذه، who is this، یہ کون ہے؟ هذه آمنۃ، یہ آمنہ ہے۔ ہمیں آمنۃ کہنا ہے، آمنۃ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آمنۃ ڈپٹوٹ ہے، غیر منصرف یا ممنوع من الصرف ہے۔ Any feminine proper name is a diptot۔ ومن تلکا، اور وہ کون ہے؟ تلکا فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے۔ حاضی کے بارے میں آپ کو پہلے ہی سے معلومات ہے، حاضی کے معنی ہوتے ہیں یہ اور یہ فیمینین کے لیے۔ اب ہمیں جاننا تھا تلکا، تلکا ہی کو اس سبق میں اسی لیے ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تلکا کے معنی وہ، تلکا فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے۔ تو دیکھیے یہاں تلکا کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں ہم ذالکا نہیں کہہ سکتے کیونکہ فاطمہ فیمینین ہے، مؤنث ہے۔ عربی زبان میں میسکولین کو مذکر کہتے ہیں اور فیمینین کو مؤنث کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، ہذہ طبیبۃ، یہ ایک ڈاکٹرنی ہے، وتلک ممرضۃ، اور وہ ایک نرس ہے۔ یہ ایک ڈاکٹرنی ہے یا ایک ڈاکٹر ہے اور وہ ایک نرس ہے۔ دس از اے فیمیل ڈاکٹر اینڈ دیٹ از اے فیمیل نرس، یا سمپلی کہہ دیجیے یہ ایک ڈاکٹر ہے اور وہ ایک نرس ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیے، طبیبتن یہ فیمینین تھا تو حاضی لایا گیا، اور ممرضتن فیمینین تھا تو اس کے لیے ہم نے تلکا کا استعمال کیا۔ اس کے بعد دیکھیے، ہذہ من الہند وتلک من الیابانی، یہ انڈیا سے ہے، یہ ہندوستان سے ہے، یہ بھارت سے ہے اور وہ جاپان سے ہے۔ دس از فرام انڈیا، اور دس ون از فرام انڈیا اینڈ دیٹ ون از فرام جاپان، یہ ہندوستان سے ہے اور وہ جاپان سے ہے۔ ہذہ طویلۃ، یہ لمبی ہے، وتلک قصیرۃ، اور وہ چھوٹی ہے۔ دس ون از ٹال اینڈ دیٹ ون از شارٹ، یہاں بھی دیکھیے تلکا لایا گیا۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ہو از دس؟ ھذا حامد، یہ حامد ہے۔ دس از حامد۔ ومن ذالک، اور وہ کون ہے؟ ومن ذالک، اور وہ کون ہے؟ ذالک میننگ دیٹ فار میسکولین۔ ذالک علی، وہ علی ہے۔ ہی از علی۔ اتلک دجاجۃ، کیا وہ ایک مرغی ہے؟
Is that a hen? دجاجتن میں دیکھیے یہ فیمینین ہے, مؤنث ہے. فیمینین کی علامت آپ کو ابھی جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ناؤن کے اینڈ میں راؤنڈ تا ہو. ناؤن کے اینڈ میں راؤنڈ تا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ از اے فیمینین. اب جب فیمینین ہے اور آپ کو وہ کہنا ہے تو اس کے لیے ذالکا آپ نہیں لائیں گی بلکہ تلکا کا استعمال کریں گی. لا نو, تلکا بطتن, دیٹ از اے ڈک, وہ ایک بطخ ہے. تو بطتن, بطتن بھی دیکھیے یہ فیمینین ہے, بطخ راؤنڈ تا لگا ہوا ہے, تو اب ہمیں تلکا استعمال کرنا ہے. آگے دیکھیے ما تلکا, وہ کیا ہے. What is that? تلکا بیضتن, that is an egg, وہ ایک انڈا ہے. هذه سیارۃ المدرس وتلک سیارۃ المدیر, یہ ٹیچر کی کار ہے اور وہ ڈائریکٹر کی کار ہے. This is the teacher's car and that one is the director's car. یہ ٹیچر کی کار ہے اور وہ ڈائریکٹر کی کار ہے. تو دیکھیے یہاں حاضی اور تلکا لایا گیا کیونکہ سیارہ, دونوں میں سیارہ فیمینین ہے. یہاں ایک بات نوٹ رکھیے کہ مضاف جو ہوگا, جس کی طرف اصل ریفر کیا جا رہا ہے, انڈیکیشن کیا جا رہا ہے, اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ میسکولین ہے یا فیمینین ہے. مضافلے کو نہیں دیکھنا ہے یہاں پہ. آگے دیکھیے الساعۃ عباس هذه, کیا یہ عباس کی گھڑی ہے. Is this Abbas watch, کیا یہ عباس کی گھڑی ہے. اور does this watch belong to Abbas, کیا یہ عباس کی گھڑی ہے. تو جواب ہے لا, نو. هذه ساعۃ حامد, this is Hamid's watch. تلک ساعۃ عباس, that one is Abbas watch, یہ حامد کی گھڑی ہے وہ عباس کی گھڑی ہے. اچھا, پیچھے سیارۃ المدرسی, سیارۃ المدیری, اور یہاں پر ساعۃ حامد اور پھر ساعۃ عباس, یہ سب مضاف مضافلے کے اسٹرکچرز ہیں. ان کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل سے ڈسکشن کر چکے ہیں, اسی لیے ان سب پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سب جو ہے ان سب کے اوپر جر ہے. یہ سب کیا ہے, یہ سب حالت جر میں ہے. اچھا, اس کے بعد دیکھیے ذالک دیکن, وہ ایک مرغا ہے. وتلک دجاجتن, اور وہ ایک مرغی ہے. ذالک دیکن, وہ ایک مرغا ہے. وتلک دجاجتن, اور وہ ایک مرغی ہے. دیکن کے معنی مرغا, روسٹر, اور دجاجتن ہین. یہاں بھی دیکھیے دیکن یہ میسکولین تھا تو ذالکا لایا گیا, اور دجاجتن فیمینین ہے تو تلکا لایا گیا. آگے دیکھیے تمارین. یہ تمرین بیسیکلی اسی سیم کنسپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے تیار کی گئی ہے کہ آپ کو اس میں ذالکا اور تلکا کی پریکٹس کرنی ہے, خاص طور پہ تلکا کو دیکھنا ہے. هذه مدرسۃ وتلک جامعۃ, this is a school, وتلک جامعۃ and that is a university, یہ ایک اسکول ہے اور وہ ایک یونیورسٹی ہے. نمبر 2 دیکھیے ذالک حمار وتلک بقرۃ, وہ ایک گدھا ہے اور وہ ایک گائے ہے. that is a donkey and that is a cow. حمار میسکولین تھا تو ذالکا آیا, اور بقرۃ یہ فیمینین ہے تو تلکا لایا گیا. نمبر 3 اذالک مسجد, کیا وہ ایک مسجد ہے. is that a mosque, لا, نو, نہیں. تلک مدرسۃ, وہ ایک اسکول ہے. that is a school. نمبر 4 هذا جمل وتلک ناقۃ, this is a camel and that is a she camel. جملن کے معنی اونٹ, میسکولین, تو یہ ہاذا لایا گیا, اور ناقتن فیمینین, تو یہاں تلکا لایا گیا. یہ ایک اونٹ ہے اور وہ ایک اونٹنی ہے. نمبر 5 هذه مدرسۃ وتلک طالبۃ, this is a teacher and that is a student. یہ ایک ٹیچر ہے اور وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. نمبر 6 هذا كلب وذلك قط, this is a dog and that is a cat. یہ ایک کتا ہے اور وہ ایک بلی ہے. نمبر 7 هذا بیت المؤذن, یہ مؤذن کا گھر ہے. وتلك حدیقۃ التاجر, اور وہ بزنس مین کا باغ ہے. this is the مؤذن's house and that is the businessman's garden. یہ مؤذن کا گھر ہے اور وہ تاجر کا باغ ہے. تو یہ ہو گیا ماشاءاللہ.
صفحہ نمبر 40 ہم نے کمپلیٹ کر لیا. اب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 41 کی طرف. صفحہ نمبر 41 میں اشر الی الکلمات الآتیہ باسم اشارہ للبعید ذالک تلک. اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ذالک اور تلک کو مناسب جگہ پہ فل کرنا ہے. We have to choose appropriately ذالک and تلک to fit them in the proper place. تو ان سب میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ خبر موجود ہے. We have the خبر part, the predicate, and we have to choose ذالک and تلک appropriately as مبتدا. مبتدا غائب ہے اور مبتدا ہمیں ذالک اور تلک ہی کو بنانا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ مذکر اور مؤنث کو سامنے رکھنا ہے. امن کے معنی ہوتے ہیں ماں، تو ہمیں یہاں لگانا ہے تلک امن، وہ ماں ہے، شی از مدر. اور ابن ہے نمبر 2 پہ، تو ہمیں کہنا ہے ذالک ابن، وہ والد ہے، ہی از فادر. قلم کے معنی ہوتے ہیں پین، ذالک قلم، دیٹ از اے پین، وہ قلم ہے. نمبر 4 ملعقۃ، تلک ملعقۃ، ہمیں یہاں کہنا ہے وہ ایک چمچہ ہے، دیٹ از اے اسپون. عین یہاں ہے، تو اب ہمیں یہاں کہنا ہے تلک عین، وہ ایک آنکھ ہے، دیٹ از این آئی. عین کے بارے میں یاد رکھیے، انسان کی جو باڈی میں ڈبل پارٹس ہوتے ہیں، جو ہیومن باڈی کے جو ڈبل ممبرس ہوتے ہیں، ان کو ہم فیمینین ٹریٹ کرتے ہیں. عین انسان کے پاس 2 آنکھیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں اور 2 کان ہیں. تو یہ سب کے سب مؤنث استعمال ہوتے ہیں. نمبر 6 حجرن، حجرن کے معنی ہوتے ہیں پتھر، اسٹون. ذالک حجرن، دیٹ از اے اسٹون، وہ ایک پتھر ہے. نمبر 7 قمیصن، قمیصن کے معنی ہوتے ہیں شرٹ. ذالک قمیصن، وہ ایک شرٹ ہے، دیٹ از اے شرٹ. نمبر 7 قدرن، تلک قدرن، دیٹ از اے کوکنگ پاٹ، وہ ایک برتن ہے پکانے کا. یہ قدرن جو ہے یہ مؤنث سماعی ہے، قدرن یہ مؤنث سماعی ہے. And المؤنث السماعی is a type of feminine which does not have any symbols, any signs which indicate that this is feminine, but still we use them, we treat them as feminine because the Arabs use them as feminine. We have to follow the Arabs. We cannot use our reason in these things. We have to just follow them. And number 9 nafidatun, nafidatun meaning window. Tilka nafidatun, وہ ایک کھڑکی ہے، that is a window. نمبر 10 بقرتن، بقرتن میننگ کاؤ. تلک بقرتن، وہ ایک گائے ہے، دیٹ از اے کاؤ. نمبر 11 مکتبن، ذالک مکتبن، دیٹ از اے ٹیبل، وہ ایک ٹیبل ہے یا رائٹنگ ٹیبل ہے. تلک ناقتن، وہ ایک اونٹنی ہے، دیٹ از اے شی کیمل. نمبر 13 مہندسن، ذالک مہندسن، وہ ایک انجینئر ہے، ذالک مہندس، وہ ایک انجینئر ہے، دیٹ از این انجینئر اور ہی از این انجینئر. نمبر 14 ذالک مؤذن، وہ ایک مؤذن ہے، دیٹ از اے مؤذن. ممرضۃ، تلک ممرضۃ، وہ ایک نرس ہے، دیٹ از اے نرس. نمبر 16 سریر، ذالک سریر، وہ ایک بیڈ ہے، دیٹ از اے بیڈ. نمبر 17 حدیقۃ، تلک حدیقۃ، وہ ایک باغ ہے، دیٹ از اے گارڈن. نمبر 18 طالبۃ، تلک طالبۃ، دیٹ از اے فیمیل اسٹوڈنٹ، وہ ایک طالبہ ہے. نمبر 19 جمل، ذالک جمل، وہ ایک اونٹ ہے، دیٹ از اے کیمل. نمبر 20 بطۃ، تلک بطۃ، دیٹ از اے ڈک، وہ ایک بطخ ہے. تو یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا. اب ہم آگے دیکھتے ہیں، نئے الفاظ ہیں ہمارے سامنے. الکلمات الجدیدۃ، the new words. الممرضۃ، the nurse. الحدیقۃ، the garden. البطۃ، the duck. المؤذن، the muezzin. الناقۃ، the she camel. البیضۃ، the egg. الممرضہ نرس، الحدیقہ باغیچہ، البطۃ بطخ، المؤذن مؤذن، الناقۃ اونٹ.
یعنی البیضۃ انڈا. دیکھیے نیچے آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام بنا ہوا ہے, چارٹ ہے. اس میں اشارہ جو ہوتا ہے, اس میں اشارہ دو مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک تو اپنے قریب چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے, ٹو ریفر ٹو سم تھنگ وچ از نیئر بائی, وچ از کلوز ٹو یو. تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم الاشارہ للقریب. جو چیز آپ کے قریب ہے اور اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آپ استعمال کرتی ہیں, اس کو کہتے ہیں یہ. تو ہاذا اور ہاذہ, یہ دونوں ہم سے چیزیں قریب ہوتی ہیں اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وی یوز ہاذا اینڈ ہاذہ to refer to those things and those items and those people who are close to us, who are nearby. جو چیزیں قریب ہوتی ہیں ہم اس کے لیے ہاذا اور ہاذہ استعمال کرتے ہیں. بس اتنا ڈفرینس ہے کہ ہاذا میسکولین کے لیے اور ہاذہ فیمینین کے لیے استعمال ہوگا. لیکن ذالکا اور تلکا جو ہے, انہیں جو استعمال کیا جاتا ہے ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو دور ہوں. We use ذالکا and تلکا to refer to those things which are not close to us, which are distant, which are far. جو چیزیں دور ہوتی ہیں ہم اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالکا اور تلکا کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیز ذہن نشین رہے. اور جو قریب کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو آتے ہیں پروناؤنس, اس کو ہم کہتے ہیں اسماء الاشارہ للقریب, the demonstrative pronouns which are used to refer to those things which are close to us. اور جو دور کے لیے اسماء الاشارہ ہوتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس, ان کو ہم کہتے ہیں اسماء الاشارہ للبعید, یعنی وہ اسم اشارہ جو دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. Those demonstrative pronouns which are used to refer to those things which are distant. تو الحمدللہ ہم نے یہ سبق مکمل کر لیا اور امید ہے یہ سبق پورے طور پر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. بہت آسان سبق تھا. اس سبق میں صرف ایک نئی چیز جو آپ کو بتائی گئی ہے, جس کی پریکٹس کرائی گئی ہے, وہ تلکا ہے. جلدی ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.